پاکستان میں حزب اختلاف نے 27ویں آئینی ترمیم پر ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اپوزیشن رہنما محمود خان اچکزئی کی صدارت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں سینیٹر علامہ راجہ ناصر، حامد خان نور الحق قادری، ہمایوں محمد اور حزب اختلاف کے دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کو آئین پاکستان کی روح کے منافی قرار دیتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ تحریک کے اراکین اس سلسلے میں کسی بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق تحفظ آئین پاکستان نے اجلاس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے، پارلیمانی توازن اور وفاقی اصولوں کے منافی ہے اور پارلیمنٹ کسی بھی یک طرفہ آئینی ترمیم کی مجاز نہیں ہے۔ دوسری جانب سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر ووٹنگ میں 64 اراکین نے شق نمبر 2 کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ ووٹنگ شروع ہونے کے بعد حزب اختلاف کے اراکین نے چیئرمین سینٹ کے ڈائس کے سامنے احتجاج اور پھر واک آؤٹ کیا، جس میں 2 اپوزیشن ارکان پی ٹی آئی کے سیف اللہ ابڑو اور جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر احمد خان نے حصہ نہیں لیا۔ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ صاف ہوا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن جب شہری صاف ہوا کا حق مانگتے ہیں تو حکومت ان کے ساتھ مجرموں کی طرح پیش آتی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی نے پیر کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ہے کہ آئین نے ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق دیا ہے اور حکومت کو اس حق کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ فضائی آلودگی کروڑوں ہندوستانیوں کو متاثر کر رہی ہے، بچوں اور ملک کے مستقبل کو نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن بقول ان کے ووٹ چوری سے اقتدار میں آنے والی حکومت اس سنگین بحران سے نمٹنے کے بجائے خاموش ہے اور اس کے خلاف احتجاج کرنے والے شہریوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ دوسری جانب دہلی میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے خلاف درجنوں شہریوں نے انڈیا گیٹ پر حکومت کی بے حسی کے خلاف احتجاج کیا۔ پولیس نے کچھ مظاہرین کو حراست میں لیا جو بعد میں رہا کر دیے گئے۔ اپنے ہی ملک میں کئی دہائیوں سے حکومت اور انتہا پسند بدھسٹوں کا بہیمانہ سلوک برداشت کر رہے روہنگیا مسلمانوں کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک بار پھر روہنگیا تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے اور سینکڑوں کے جاں بحق یا لاپتہ ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملیشیا کی میری ٹائم انفورسمنٹ ایجنسی کے حکام نے بتایا ہے کہ حادثے کے بعد 11 لاشیں سمندر سے برآمد کر لی گئی ہیں، جن میں 5 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ ملیشین حکام کے مطابق حادثے کے وقت متاثرہ کشتی تھائی لینڈ کے تارو تاو جزیرے کی جانب سے ملیشین جزیرے لنکاوی کے شمال میں سمندر سے گزر رہی تھی۔ ریسکیو حکام لنکاوی جزیرے سے 170 ناٹیکل میل کے رقبے میں 3 چھوٹی کشتیوں میں سوار 300 لاپتہ روہنگیا باشندوں کو تلاش کر رہے ہیں، جو 3 روز قبل میانمار کے راخین صوبے سے سمندری سفر پر نکلے تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارے پناہ گزین کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال جنوری سے نومبر کے آغاز تک 5100 سے زائد روہنگیا مسلمان میانمار اور بنگلہ دیش سے فرار ہونے کے لیے کشتیوں کا استعمال کر چکے ہیں، جن میں سے اب تک 600 افراد جاں بحق یا لاپتہ بھی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے آج 15 فلسطینی شہیدوں کے جنازے تحویل دیے ہیں۔ غزہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت سے ملنے والے 15 فلسطینی شہیدوں کے جنازے غزہ کے اسپتالوں میں پہنچ گئے ہیں۔ غزہ میں محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ ان 15 جنازوں کے بعد غاصب صہیونی حکومت اب تک 315 فلسطینی شہیدوں کے جنازے یا ان کی باقیات غزہ والوں کے حوالے کر چکی ہے۔ غزہ میں فلسطینی محکمہ صحت نے اسی کے ساتھ بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 3 شہیدوں کے جنازے اور 3 زخمی اسپتال پہنچائے گئے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک شہید کا جنازہ ایک عمارت کے ملبے سے ملا ہے، جبکہ ایک زخمی فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوا ہے اور ایک فلسطینی صہیونی دہشت گردوں کی تازہ فائرنگ کا شکار ہوا۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 11 اکتوبر کو غزہ میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک صہیونی دہشت گردوں کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے باعث 242 فلسطینی شہید اور 622 زخمی ہو چکے ہیں۔
مقبوضہ فلسطین کے حریدی نامی قدامت پسند یہودیوں کے رہنما جبری فوجی سروس قانون کے خلاف اپنے احتجاج کو تیز کرنے کے لیے اسرائیلی کمپنیوں کے بائیکاٹ پر غور کر رہے ہیں۔ تل ابیب اور انقرہ کے درمیان کشیدگی میں شدت آنے کے بعد صہیونی حکومت کی کابینہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ترکیہ کی فوج کو غزہ میں تعیناتی کی اجازت نہیں دے گی۔ صہیونی حکومت کی کابینہ کی ترجمان شوش بدروسیان نے ایک پریس کانفرنس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اسرائیل غزہ میں ترک فوجیوں کو ایک بین الاقوامی فورس کی حیثیت سے تعیناتی کی اجازت نہیں دے گا۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ اسرائیل کارٹس نے بھی ایکس سوشل نیٹ ورک پر غزہ کا نظم و نسق چلانے میں مشارکت پر تل ابیب کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر کو توہین آمیز لہجے میں مخاطب کیا اور کہا کہ تم صرف کیمروں کے پیچھے سے ہی غزہ کو دیکھ سکتے ہو۔ صہیونی چینل 12 نے بھی اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ترکیہ امریکہ کی خصوصی حمایت کے ساتھ اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ غزہ کے معاملے میں فعال ہے۔ امریکی سینٹ نے وفاقی حکومت کا شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی ابتدائی منظوری دے دی، جس کے بعد امریکہ میں 40 روزہ شٹ ڈاؤن کے خاتمے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان سے منظور شدہ بل کو سینٹ میں 60 ووٹ ملے، جس کے تحت حکومت کو 30 جنوری 2026 تک فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ معاہدے کے مطابق وفاقی حکومت 30 جنوری تک فنڈز فراہم کرے گی اور اس طرح سے 40 روزہ حکومتی شٹ ڈاؤن ختم ہو جائے گا۔ بل میں 3 مکمل سالانہ اخراجاتی تجاویز بھی شامل ہیں، تاہم اسے نافذ ہونے کے لیے ایوان نمائندگان کی حتمی منظوری اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط درکار ہوں گے۔ دریں اثنا امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ABC نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے پہلے دن سے ہی حکومتی شٹ ڈاؤن کا اثر دیکھا ہے، لیکن یہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ شٹ ڈاؤن کے باعث لاکھوں سرکاری ملازمین بنا تنخواہ کام کر رہے ہیں، جبکہ خوراک کی امداد معطل اور ہوائی سفر بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ سینٹ نے 27واں آئینی ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا ہے۔ یہ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ 64 ارکان نے بل کے حق میں ووٹ دیا، جو ایوان کے کل ارکان کی 2/3 اکثریت سے کم نہیں ہے۔ وزیر قانون نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا ایک عرصے سے انتظار تھا، کیونکہ یہ میثاق جمہوریت کے بنیادی نکات میں سے ایک تھا۔ وفاقی آئینی عدالت کا مستقل بینچ اسلام آباد میں ہوگا۔ صدر پاکستان وزیر اعظم کی مشاورت سے آرمی چیف کا تقرر کریں گے، جو دفاعی افواج کا سربراہ بھی ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان کا تقرر وزیر اعظم کے مشورے سے کیا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ رواں ماہ کی 27 تاریخ سے ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم چیف آف آرمی سٹاف، جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، کی سفارش پر پاکستان آرمی سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کریں گے اور اس کی تنخواہ اور مراد بھی مقرر کریں گے۔ جب وفاقی حکومت مسلح افواج کے کسی رکن کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے پر ترقی دیتی ہے تو ایسا افسر اپنا عہدہ اور مراد برقرار رکھے گا اور تا حیات باوردی رہے گا۔ جب کسی کمانڈر کی مدت ملازمت مکمل ہو جائے گی تو قانون کے تحت وفاقی حکومت فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کی ذمہ داریاں اور فرائض ریاست کے مفاد میں متعین کریں گے۔ آئینی ترمیم کے مطابق صدر مملکت کے خلاف تاحیات اور کسی گورنر کے خلاف اس کے دور حکومت میں کسی قسم کی فوجداری کارروائی کسی عدالت میں شروع یا جاری نہیں کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام 30ویں سالانہ ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس COP30 برازیل کے شہر بیلم میں شروع ہوگی، جس میں رہنماؤں نے شرکت کرنے والے ممالک پر عالمی حدت کے خلاف متحد ہو کر جدوجہد کرنے پر زور دیا ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ماحولیاتی شعبے کے سربراہ نے ماحولیاتی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ اس کانفرنس میں 190 سے زائد ممالک سے سفارتکاروں اور ماحولیاتی ماہرین سمیت تقریباً 50,000 افراد کی شرکت متوقع ہے، جو برازیل کے ایمیزون جنگل کے کنارے پر ہو رہی ہے۔
وفود موسمیاتی بحران اور ان کے تباہ کن اثرات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس کے مشرق میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک بچے سمیت کم از کم 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز جنگ بندی کے لیے طے پانے والے عارضی سرحد نام نہاد یلو لائن کے اندر واقع فلسطینیوں کے گھروں کو ایک منظم انداز میں تباہ کر رہی ہے۔ 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2:30 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا۔ پنجاب کے چند ایک میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں اسموگ اور ہلکی دھند چھائی رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 7 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 13، کراچی 18، پشاور 8، کوئٹہ 1، گلگت -1 اور مری 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم خشک اور سرد رہے گا جبکہ جموں میں خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ -5، جموں 10 جبکہ بارہمولہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔